بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 384 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ لقمان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام، اس سورہ کے دوسرے رکوع میں وہ نصیحتیں نقل کی گئی ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اسی مناسبت سے اس کا نام لقمان رکھا گیا۔ زمانہ نزول، اس کے مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب اسلامی دعوت کو دبانے اور روکنے کے لیے جبر و ظلم کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جانے لگے تھے، لیکن ابھی طوفان مخالفت نے پوری شدت اختیار نہ کی تھی۔ اس کی نشاندہی آیت نمبر 14-15 سے ہوتی ہے، جس میں نئے مسلمان ہونے والے نوجوانوں کو بتایا گیا ہے کہ والدین کے حقوق تو بے شک خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن اگر وہ تمہیں اسلام قبول کرنے سے روکے اور دین شرک کی طرف پلٹنے پر مجبور کریں تو ان کی یہ بات ہرگز نہ مانو۔ یہی بات سورہ عنکبوت میں بھی ارشاد ہوئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہی دور میں نازل ہوئی ہیں، لیکن دونوں کے مجموعی انداز بیان اور مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ لقمان پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے پس منظر میں کسی شدید مخالفت کا نشان نہیں ملتا، اور اس کے برعکس سورہ عنکبوت کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے زمانے میں مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم جاری تھا۔ اس سورہ میں لوگوں کو شرک کی لغویت و نامعقولیت اور توحید کی صداقت و معقولیت سمجھائی گئی ہے، اور انہیں دعوت دی گئی ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑ دیں، کھلے دل سے اس تعلیم پر غور کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند عالم کی طرف سے پیش کر رہے ہیں، اور کھلی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہر طرف کائنات میں اور خود ان کے اپنے نفس میں کیسے کیسے صریح آثار موجود ہیں جو اس سچائی پر شہادت دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کوئی نئی آواز نہیں ہے جو دنیا میں یا خود دیار عرب میں پہلی مرتبہ ہی اٹھی ہو اور لوگوں کے لیے بالکل نامانوس ہو۔ پہلے بھی جو لوگ علم و عقل اور حکمت و دانائی رکھتے تھے وہ یہی باتیں کہتے تھے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تمہارے اپنے ہی ملک میں لقمان نامی حکیم گزر چکا ہے جس کی حکمت و دانش کے افسانے تمہارے ہاں مشہور ہیں، جس کی ضرب الامثال اور جس کے حکیمانہ مقولوں کو تم اپنی گفتگوؤں میں نقل کرتے ہو، جس کا ذکر تمہارے شاعر اور خطیب اکثر کیا کرتے ہیں۔ اب خود ہی دیکھ لو کہ وہ کس عقیدے اور کن اخلاقیات کی تعلیم دیتا تھا۔ اب ہم سورہ لقمان کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس میں 34 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین۔ ترجمہ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے۔ کتاب حکیم کی آیات ہیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی ایسی کتاب کی آیات جو حکمت سے لبریز ہے، جس کی ہر بات حکیمانہ ہے۔ پھر آیا کہ ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے، تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ آیات راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہیں اور خدا کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہیں، مگر اس رحمت اور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے صرف وہی لوگ ہیں جو حسن عمل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو نیک بننا چاہتے ہیں، جنہیں بھلائی کی جستجو ہے، جن کی صفت یہ ہے کہ برائیوں پر جب انہیں متنبہ کر دیا جائے تو ان سے رک جاتے ہیں، اور خیر کی راہیں جب ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں تو ان پر چلنے لگتے ہیں۔ رہے بدکار اور شرپسند لوگ تو وہ نہ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے، نہ اس رحمت میں سے حصہ پائیں گے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ ترجمہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر میں یہ مراد نہیں ہے کہ جن لوگوں کو نیکوکار کہا گیا ہے وہ بس انہی 3 صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ دراصل پہلے نیکوکار کا عام لفظ استعمال کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ ان تمام برائیوں سے رکنے والے ہیں جن سے یہ کتاب رکتی ہے، اور ان سارے نیک کاموں پر عمل کرنے والے ہیں جن کا یہ کتاب حکم دیتی ہے۔ پھر ان نیکوکار لوگوں کی 3 اہم صفات کا ذکر کیا گیا، جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ باقی ساری نیکیوں کا دار و مدار انہی 3 چیزوں پر ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں جس سے خدا پرستی و خدا ترسی اور ان کی مستقل عادت بن جاتی ہے،
وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جس سے اظہار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر مستحکم ہوتا ہے، متاع دنیا کی محبت دبتی ہے، رضائے الہی کی طلب ابھرتی ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں جس سے ان کی اندر ذمہ داری، جواب دہی کا احساس ابھرتا ہے، جس کی بدولت وہ اس جانور کی طرح نہیں رہتے جو چراگاہ میں چھوٹا پھر رہا ہو، بلکہ اس انسان کی طرح ہو جاتے ہیں جسے یہ شعور حاصل ہو کہ میں خود مختار نہیں ہوں، کسی آقا کا بندہ ہوں اور اپنی ساری کارگزاریوں پر اپنے آقا کے سامنے جواب دہ ہوں۔ ان 3 خصوصیات کی وجہ سے یہ نیکوکار اس طرح کے نیکوکار نہیں رہتے جن سے اتفاقاً نیکی سرزد ہو جائے، اور بدی بھی اسی شان سے سرزد ہو سکتی ہو جس شان سے نیکی سرزد ہوتی ہے۔ اس کے برعکس یہ خصوصیات ان کے نفس میں ایک مستقل نظام فکر و اخلاق پیدا کر دیتی ہے، جس کے باعث ان سے نیکی کا صدور باقاعدہ ایک ضابطے کے مطابق ہوتا ہے، اور بدی اگر سرزد ہوتی بھی ہے تو محض ایک حادثے کے طور پر۔ کوئی گہرے محرکات ایسے نہیں ہوتے جو ان کے نظام فکر و اخلاق سے ابھرتے اور ان کے اپنے اقتضائے طبع سے بدی کی راہ پر لے جاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ترجمہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تفسیر میں آیا جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی اس وقت کفار مکہ یہ سمجھتے تھے اور اعلانیہ کہتے بھی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اس لیے پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا کہ یہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہ برباد ہونے والے نہیں ہیں جیسا کہ تم اپنے خیال خام میں سمجھ رہے ہو، بلکہ دراصل فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں، اور اس سے محروم رہنے والے وہ ہیں جنہوں نے اس راہ کو اختیار کرنے سے انکار کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ترجمہ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے، تفسیر میں آتا ہے یعنی ایک طرف تو خدا کی طرف سے یہ رحمت اور ہدایت آئی ہوئی ہے جس سے کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف انہی خوش نصیب انسانوں کے پہلو بپہلو ایسے بدنصیب لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کی آیات کے مقابلے میں یہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اصل الفاظ ہیں لہو الحدیث، یعنی ایسی بات جو آدمی کے اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے، خود پسندی۔ لغت کے اعتبار سے تو ان الفاظ میں کوئی ذم کا پہلو نہیں ہے، لیکن استعمال میں ان کا اطلاق بری اور فضول اور بیہودہ باتوں پر ہی ہوتا ہے، مثلا گپ، خرافات، ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے اور ناول، گانا بجانا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں۔ لہو الحدیث خریدنے کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص حدیث حق کو چھوڑ کر حدیث باطل کو اختیار کرتا ہے اور ہدایت سے منہ موڑ کر ان باتوں کی طرف راغب ہوتا ہے جن میں اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی بھلائی ہے نہ آخرت میں۔ لیکن یہ مجازی معنی ہے، حقیقی معنی اس فکرے کے یہی ہیں کہ آدمی اپنا مال صرف کر کے کوئی بیہودہ چیز خریدے، اور بکثرت روایات بھی اسی تفسیر کی تائید کرتی ہیں۔ ابن حشام نے محمد بن اسحاق کی روایت نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کفار مکہ کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلتی چلی جا رہی تھی تو نضر بن حارث نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ جس طرح تم اس شخص کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہ چلے گا، یہ شخص تمہارے درمیان بچپن سے ادھیڑ عمر کو پہنچا ہے، آج تک وہ اپنے اخلاق میں تمہارا سب سے بہتر آدمی تھا، سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ بڑھ کر ایماندار تھا، اب تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، آخر ان باتوں کو کون باور کرے گا، کون مانے گا؟ کیا لوگ ساحروں کو نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی جھاڑ پھونک کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ کاہن کس قسم کی باتیں بنایا کرتے ہیں؟ کیا لوگ شعر و شاعری سے ناواقف ہیں؟ کیا لوگوں کو جنون کی کیفیت کا علم نہیں ہے؟ ان الزامات میں سے آخر کون سا الزام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں ہوتا ہے کہ اس کا یقین دلا کر تم عوام کو اس کی طرف توجہ کرنے سے روک سکو گے؟ ٹھہرو، اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مکہ سے عراق گیا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور رستم و اسفندیار کی داستانیں لا کر اس نے قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کی۔
تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹے اور وہ ان کہانیوں میں کھو جائیں۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 320 سے 321 میں یہ واقعہ آیا ہے۔ یہی روایت اسباب النزول میں واحدی نے کلبی اور مقاتل سے نقل کی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مزید اضافہ کیا ہے کہ نظر نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھیں۔ جس کسی کے متعلق وہ سنتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، اس پر اپنی ایک لونڈی مسلط کر دیتا اور اس سے کہتا کہ اسے خوب کھلا پلا اور گانا سنا تاکہ تیرے ساتھ مشغول ہو کر اس کا دل ادھر سے ہٹ جائے۔ یہ قریب قریب وہی چال تھی جس سے قوموں کے اکابر مجرمین ہر زمانے میں کام لیتے رہے ہیں۔ وہ عوام کو کھیل تماشوں اور رقص و سرود کلچر میں غرق کر دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں زندگی کے سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہ رہے، اور اس عالم مستی میں ان کو سرے سے یہ محسوس ہی نہ ہونے پائے کہ انہیں کس تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لہو الحدیث کی یہی تفسیر بکثرت صحابہ و تابعین سے منقول ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا، خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ ابن جریر، ابن ابی شیبہ، حاکم، بہقی، ان تمام کتابوں میں یہ حدیث، یہ روایت آئی ہے۔ اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور مکحول سے مروی ہیں۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ترمذی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہلی کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مغنیہ عورتوں کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے، اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے۔ ایک دوسری روایت میں آخری فقرے کے الفاظ یہ ہیں، ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ ایک اور روایت انہی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے کہ لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا اور ان کی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے۔ ان تینوں حدیثوں میں یہ صراحت بھی ہے کہ اس آیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس زمانے میں گانے بجانے کی ثقافت تمام تر بلکہ کلیتاً لونڈیوں کی بدولت زندہ تھی۔ آزاد عورتیں اس وقت تک آرٹسٹ نہیں بنی تھیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیات کی بیع و شراء کا ذکر فرمایا اور ان کی فیس کو قیمت کے لفظ سے تعبیر کیا، اور گانے والی خاتون کے لیے کینا کا لفظ استعمال کیا جو عربی زبان میں لونڈی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب اس چیز کو آپ آج کے دور میں ذرا اپلائی کر کے دیکھیں کہ آج بھی سب سے بڑا جو فتنہ ہے اور بالکل ایسے بے ضرر سا فیل ہوتا ہے وہ یہی ہے، میوزک۔ گھروں میں، موبائلوں میں، ہر چیز میں ہمارے سامنے گھس گیا ہے، اور آپ اس کو سازش سمجھ لیں، جو مرضی سمجھ لیں، لیکن اس نے ہمارے مسلم کلچر کو بالکل تباہ کر ڈالا ہے۔ اس کے بعد آیا تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ تفسیر میں آتا ہے علم کے بغیر کا تعلق خریدتا ہے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جو پیچھے آیا کہ خرید کے لاتا ہے، دل فریب کلام خرید کے لاتا ہے، اور بھٹکا دے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا تعلق پہلے فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ جاہل اور نادان آدمی اس دل فریب چیز کو خریدتا ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر وہ کس تباہ کن چیز کو خرید رہا ہے۔ ایک طرف حکمت اور ہدایت سے لبریز آیات الہی ہیں جو مفت اسے مل رہی ہیں مگر وہ ان سے منہ موڑ رہا ہے، دوسری طرف یہ بےہودہ چیزیں ہیں جو فکر و اخلاق کو غارت کر دینے والی ہیں اور اپنا مال خرچ کر کے انہیں حاصل کر رہا ہے، اور اگر اسے دوسرے فکرے سے متعلق سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ علم کے بغیر لوگوں کی رہنمائی کرنے اٹھا ہے، اسے یہ شعور نہیں ہے کہ خلق خدا کو راہ خدا سے بھٹکانے کی کوشش کر کے وہ کتنا بڑا ظلم اپنی گردن پر لے رہا ہے۔ پھر آیا اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ شخص لوگوں کو قصے کہانی اور گانے بجانے میں مشغول کر کے اللہ کی آیات کا منہ چڑھانا چاہتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ قرآن کی اس دعوت کو ہنسی ٹھٹھوں میں اڑا دیا جائے۔ یہ خدا کے دین سے لڑنے کے لیے کچھ اس طرح کا نقشہ جنگ جمانا چاہتا ہے کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی آیات سنانے نکلیں، ادھر کہیں کسی خوش اندام و خوش گلو مغنیہ کا مجرا ہو رہا ہو، کہیں کوئی چرب زبان قصہ گو ایران توران کی کہانیاں سنا رہا ہو،
اور لوگ ان ثقافتی سرگرمیوں میں غرق ہو کر اس موڈ ہی میں نہ رہیں کہ خدا اور آخرت اور اخلاق کی باتیں انہیں سنائی جا سکیں. یعنی اخلاق کی باتوں کو کنڈیم کرنے کے لیے بد اخلاقی کو بڑھا دو. یہ ہمیشہ سے ایک وتیرہ اور ایک سازش رہی ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. تفسیر میں آیا یہ سزا ان کے جرم کی مناسبت سے ہے. وہ خدا کے دین اور اس کی آیات اور اس کے رسول کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں. خدا اس کے بدلے میں ان کو سخت ذلت کا عذاب دے گا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ترجمہ: اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہہ رہے ہیں. اچھا مزدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ آج ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ پہلی 7 آیات میں ہی ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہو گیا. بڑے کھل ڈل کے اللہ تعالیٰ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ بڑی گھناؤنی سازش ہے جس کو اب ایسے فیل ہوتا ہے جیسے یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ہر گاڑی میں گانے چلتے ہیں، ہر گھر میں شادی کی بیاہ کے موقع پہ گانے چلتے ہیں، اور تف تو یہ ہے کہ اکثر ایسا اب ہونے لگ گیا کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور گاڑی جا رہی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اذان ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے نمازوں کو پس پشت ڈال دیا. ہم نے نماز کو پرائرٹی کے میں پیچھے لے گئے اور اپنی باقی معاملات کو ہم پرائرٹی میں آگے لے گئے. ہمیں دن سے بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کون سا ٹائم چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ ذرا غور فرمائے کہ یہ بالکل عین صحیح بات کہی گئی ہے اس پوری تفسیر کے اندر بھی، اور اس تمام واقعات سے نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں لہو الحدیث کی جتنی بھی چیزیں جو اس زمرے میں گنوائی گئیں، سب سے زیادہ اس کے اوپر یہ گانے بجانے کو ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ یہ آپ کی توجہ کو ٹوٹلی خراب کر دیتا ہے. آپ روحانی طور پہ بھی، دماغی طور پہ بھی، دلی طور پہ بھی آپ اور سائڈ پہ ہی چل پڑتے ہیں، بد اخلاقی کی طرف ہی چل پڑتے ہیں. اور یہ جو دین کا کام ہے، جو ہر ٹائم ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہمارے اس دنیا میں آنے کا جو اصل مقصد ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، وہ پس پشت بلکہ بہت دور چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.